حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کتنے خامند ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنی بیویوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اور کتنی بیویاں ایسی ہوں گی جو اپنے خامدوں کی وجہ سے بخشی جائیں گی۔ من خامد نیک ہے، قیامت کے دن بیوی نہیں بخشی گئی، لیکن خامد عرض کرے گا یا اللہ اس نے میری خدمت بڑی کی ہے، یا اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ خامند کی اس دعا پر، اس سفارش پہ اللہ بیوی کو بخش دے گا۔ اور کئی بیویاں ایسی ہوں گی کہ وہ بخشی گئیں، خامد نہیں بخشا گیا، لیکن خامد نے اچھے اخلاق کا اظہار کیا ہے دنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ، تو قیامت کے دن بیوی عرض کرے گی یا اللہ اس شخص نے میرے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار کیا تھا، یا اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے، اس خامند کو بخشش عطا کر دی جائے گی۔ اس لیے نکاح کو محض دنیا داری نہ سمجھیں، بلکہ نکاح بخشش حاصل کرنے کا بھی باعث ہے۔ نوجوان جب نکاح کرتا ہے نا تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، اور شیطان کہتا ہے ہائے یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں اس کو گناہ کروا سکتا تھا لیکن اب اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ آپ کہیں گے کہ گناہ گار مومن ہوتا ہے، ایسا تو نہیں کہ گناہ کیا اور ایمان ہی ضائع ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک گناہ کرنے سے ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ پھر شیطان یہ کیوں کہتا ہے کہ اس بندے نے اپنا ایمان مجھ سے بچا لیا ہے؟ بد نگاہی یا عورتوں کی محبت یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ اس سے توبہ نہ کرے تو یہ گناہ کفر تک لے جاتا ہے۔ ابن ملجم حافظ تھا، تہجد گزار تھا، تہجد پڑھتا تھا، لیکن اس نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے حسن میں مبتلا ہو گیا، قطام نامی عورت، رشتہ بھیجا، چونکہ تہجد گزار تھا، حافظ تھا، اس نے رشتہ بھیجا کہ مجھے رشتہ مل جائے، تو قطام نامی عورت نے کہا میرا حق مہر خون علی ہے، تو یہ بدبخت تیار ہو گیا، اس نے حضور حیدر کرار پہ وار کیا، آپ کو شہید کیا، ساری تہجدیں برباد، ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ اس لیے جب کوئی نکاح کر لیتا ہے نا تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے بچ گیا ہے، اس شخص نے اپنا ایمان مجھ سے بچا لیا۔ نکاح کرنا، اس کی 4 مختلف صورتیں ہیں فقہی، کیونکہ کلاس میں تو نہیں پڑھا رہا کہ وہ چاروں آپ کے سامنے بیان کروں، بالعموم ہم جو بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ نکاح سنت ہے۔ ویسے اس کی 4 فقہی صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں نکاح فرض ہوتا ہے، بعض میں سنت ہوتا ہے، بعض میں مستحب ہوتا ہے، بعض میں حرام ہوتا ہے، وہ 4 الگ احکامات ہیں اس کے، لیکن بالعموم جو ہے عمومی حالات میں نکاح کرنا سنت ہے۔ بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی دنیا داری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا باعث ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جو شخص رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اور پھر بستر پہ جائے سوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نور کی ایک وادی عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ یہ نور کی وادی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس میں اللہ کا خاص دیدار ہوگا، خاص قرب ملے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں نور کی ایک وادی ملے گی، اور جو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے محنت کرے اللہ اس کو نور کی کئی وادیاں عطا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ۔